عليك السلام أقبل إلينا عجل يا إمام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد. آج جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ گفتگو ہوگی کہ وجود صانع، اثبات صانع. ملحدین اور الحاد کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے. اچھا، ان سے ان کی اغراض کیا ہے؟ ان کی اغراض یہ ہے کہ جو ان کے فائدے ہیں وہ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس دعوے کے ذریعے سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا کہ کوئی بھی دین ہو، چاہے اسلام ہو، چاہے ہندوازم ہو، چاہے کرسچینٹی ہو یا جیوز ہو، یہودی، عیسائی، کوئی بھی ہو، دین کے اندر بہت ساری چیزوں کی پابندی ہیں. جو ان کے مقاصد ہیں اسے پورا ہونے میں یہ پابندیاں مانع بنتی ہیں. لہذا الحاد صرف مکتب تشیع کے مخالف نہیں ہے. الحاد کوئی بھی دین ہو اس کے مخالف کھڑا ہوا ہے. جہاں پر بھی خدا کا تصور ہے اس کے مقابلے میں الحاد جو ہے وہ موجود ہے. اگر آپ عام طور پر علم کلام کی کتابوں میں دیکھیں گے تو اس گفتگو کو اثبات الصانع یعنی صانع کسی بنانے والے کے اثبات کے نام سے یہ گفتگو کی جاتی ہے. اب یہ گفتگو بعض اوقات اس اعتبار سے بھی کی گئی ہے کہ مثال کے طور پر تسلسل محال ہے، دور محال ہے، لہٰذا جو ہے وہ کوئی ایک ایسی ذات ہوگی کہ جہاں سے جو واجب الوجود ہے اور اسی کے ذریعے سے ہر چیز کی ابتدا ہوئی ہے. اب وہ واجب الوجود کیسا ہے، اس کی صفات کیا کیا ہے، پھر یہ ایک الگ گفتگو. واضح؟ ہم بالکل بنیادی طور پر یعنی ابھی ہم اس بحث میں نہیں وارد ہو رہے ہیں کہ تسلسل کیوں محال ہے اور دور جو ہے وہ کیوں محال ہے اور اس میں کیا محال عقلی ہے. انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ آگے گفتگو میں تسلسل کے محال ہونے کے اوپر کیا دلیل ہے، اور دور کا محال ہونا تو واضح ہے کہ تقدم اور تاخر علت معلول لازمات، یہ معلول علت لازمات ہے. ابتدا میں بالکل بنیادی طور پر ایک دلیل ہے کہ جو دلیل بالکل ٹھیک ہے، مگر بعض اوقات وہ دلیل کو پیش کرنے کا جو طریقہ ہے اس کی وجہ سے وہ دلیل خطا کی طرف چلی جاتی ہے. مثلا دلیل کس طریقے سے پیش کرتے ہیں؟ جو پیش کیا جاتا ہے، جو ہم نے بچپن میں کتابوں میں پڑھا اور جس طریقے سے مدرسے وغیرہ میں پڑھا، تو وہاں سے پھر ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے
دیکھیں التفات کریں، توجہ کریں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ہم بچوں کو جب پڑھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کیا کوئی چیز خود سے بن سکتی ہے؟ کیا یہ بس جو ہے وہ خود سے چل سکتی ہے؟ تو اس کا کوئی چلانے والا ہے. ٹھیک ہے. کیا یہ بلڈنگ جو اس وقت آپ کے سامنے ہے کیا یہ خود سے بن سکتی ہے؟ نہیں، اس کا کوئی بنانے والا ہے. پھر ہم ایک نتیجہ نکالتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز خود سے، لہذا اس کا بنانے والا ہے. پس یہ دنیا بھی خود سے نہیں بن سکتی، اس کا کوئی بنانے والا ہے. اب یہاں پر بچہ ایک سوال کر دیتا ہے، بچہ کرے یا نہ کرے، لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو ذہن میں سوال آتا ہے، بھائی آپ نے دلیل کیا بنائی؟ کوئی چیز خود سے. اب اللہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اللہ کے بارے میں؟ اللہ خود سے، اللہ خود سے ہے. جبکہ آپ نے پہلے قاعدہ کیا بنایا تھا؟ کوئی چیز خود سے نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے. یہاں پر آ کے جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. لہذا جبکہ یہ دلیل روایات میں بھی ہمارے پاس موجود ہے، تو اس دلیل کو پیش کس طریقے سے کیا جائے گا؟ منطقی طریقہ اور عقلی طریقہ کیا ہے؟ دلیل ٹھیک ہے، پیش کس طریقے سے کیا جائے؟ اگر اس طریقے سے بھی آپ پیش کر دیتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا، تو اس میں ایک قید لگا دیں ممکنات میں. کیا قید لگا دیں؟ یعنی ممکنات میں عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ کوئی چیز خود سے ہو، اما واجب الوجود کے اندر عقل اس بات کو قبول کرتی. لیکن اب یہ بچہ کیسے سمجھے گا کہ واجب الوجود میں عقل اس بات کو قبول کرتی ہے، ممکنات میں قبول نہیں کرتی؟ پھر ایک بحث. لہٰذا اس کو کیسے پیش کیا جائے؟ پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی فعل اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ اس کا کوئی فاعل ہے. فعل کس بات کا پتہ دیتا ہے؟ اس کا کوئی فاعل ہے. ٹھیک ہے. لہذا آپ نے جب ایک عمارت دیکھی کہ جو آپ کے سامنے خوبصورت انداز میں بنی ہوئی ایک عمارت ہے، تو فعل آپ کو کس بات کا پتہ دیتا ہے؟ اس کا کوئی فاعل ہے. لہٰذا اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ اس کا کوئی فاعل نہیں ہے، توجہ کیجئے گا اس جملے پر، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ فعل ہے تو اس کا فاعل ہوگا. بس چل رہی ہے، فعل ہے تو اس کا کوئی فاعل، یعنی الفعل يدل على الفاعل. فعل کس تک پہنچاتا ہے؟ اب یہ دلیل بالکل ٹھیک ہو گئی. کیوں؟ اب آپ یہ نہیں کہنے کہ خود سے بننے والی بات نہیں کہہ رہے. فعل کس تک پہنچاتا ہے؟ فاعل تک پہنچاتا ہے. ذات پروردگار کسی کا فعل نہیں ہے، وہ اصلا خود فاعل ہے. اور ہماری دلیل کہاں پر تھی؟ فعل فاعل تک پہنچاتا ہے. واضح ہوئی یہ بات؟ واضح؟ ٹھیک ہے. اچھا، یہ تعبداً قبول نہیں کرنا. اگر کوئی سوالات ہے تو اس کو ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. فعل کیا کرتا ہے؟ فاعل تک پہنچاتا ہے. لہذا جو بھی فعل ہے وہ آپ کو کہاں پر پہنچائے گا؟ کسی فاعل کا پتہ دے گا. لہذا یہی وجہ ہے کہ آپ کسی سے کہیں کہ یہ بلڈنگ اس کا کوئی فاعل نہیں ہے، تو عقل کیا کہے گی؟ اگر اس کا کوئی فاعل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فاعل الفاعل ہے. اور نظر نہیں آ رہا کہ یہ فاعل الفاعل ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ فاعلوں کا فاعل ہے. مگر کیا ہے؟ عقل اس کو درک کیا کر رہی ہے کہ یہ فعل ہے. ایک بلڈنگ جو سامنے کھڑی ہے، عقل اس کو کیا درک کر رہی ہے؟ یہ ایک فعل ہے. اس کا فاعل کہاں ہے؟ تو الفعل يدل على الفاعل. ہر فعل کس پر دلالت کرتا ہے؟ یہی وہ چیز ہے کہ جسے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں بھی بیان کیا گیا. یعنی جتنی بھی روایات ہیں، ائمہ نے وہ انڈے والی جو حدیث ہے کہ جو بیس کے ذریعے سے امام نے جو ہے وہ سمجھایا، کہا کہ یہ ذرا صناعت دیکھ رہے ہو تم؟ یعنی صناعت کس پر دلالت کرتی ہے؟ صانع پر. مصنوع کس پر دلالت کرتا ہے؟ صانع پر. فعل کس پر دلالت کرتا ہے؟ فاعل. اب انڈے والی مثال آپ لے لیجئے جو روایات میں ہمارے پاس موجود ہے
وہ کیا امام نے اس میں کیا کہا؟ دیکھا تم نے اس کے اندر ایک زردی ایک سفیدی ہے، نہ زردی سفیدی سے ملی نہ سفیدی زردی سے ملی. پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک جلد ہے، ایک جلی ہے پتلی سی، اس جلی کے اوپر پھر ایک جلد ہے. تو تمہیں ایسا لگتا ہے کہ کیا اس کا کوئی فاعل نہیں ہے؟ یہ فعل ہے یا نہیں ہے؟ یہ فعل بغیر کسی فاعل کے ہے. اسی طرح سے وہ والی دلیل البعرۃ تدل علی البعیر، الثؤرۃ تدل علی الحمار، والقدم تدل علی الرجل یا علی الشخص، اس طریقے کی تعبیر ہے. یعنی اونٹ کا فضلہ جو ہے وہ دلالت کرے گا کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، گدھے کا دلالت کرے گا کہ یہاں سے گدھا گزرا ہے، انسان کے قدم دلالت کریں گے کہ یہاں سے. کیوں؟ کیونکہ یہ سارے آثار، اثر، پھر الفاظ تبدیل کر رہا ہوں، اثر کس پر دلالت کرے گا؟ مؤثر پر. کوئی مؤثر ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ اثر ہے. لہذا روایات نے بھی جو ہے وہ اس کو اس انداز سے بیان کیا ہے. یہ نقطہ یاد رہے گا انشاءاللہ. الفعل يدل على الفاعل، مصنوع يدل على الصانع، الاثر يدل على المؤثر. ٹھیک ہے. لہذا اہل بیت علیہ السلام نے بھی اسے بیان کیا. پھر وہ عجوزہ والی مثال، ٹھیک ہے، کہ یہ چکی ہے، یہ چکی کا چلنا کیا ہے؟ ایک فعل ہے. اب یا تو اسے ہوا چلا رہی ہے یا اسے میں خود چلا رہی ہوں. بوڑھی عورت نے جو دلیل دی تھی. ہاں ایک فرق کیا ہے ان مثالوں کے اندر جو ہم پیش کرتے ہیں اور اس مثال میں، کہ جہاں پر صانع پروردگار عالم کی ذات ہے، جہاں پر صانع واجب الوجود ہے. یعنی یہ جو مثالیں کہ جو ہم اثر اور مؤثر والی پیش کرتے ہیں، اور وہ تکوینیہ کے اندر جو مثال ہے اس میں فرق کیا ہے کہ جب بلڈنگ بن گئی، یعنی فعل یہ تو دلالت کرے گا کہ اس کا کوئی فاعل ہے، لیکن اس کے فاعل کا اس کے ساتھ مستقل ارتباط ہے. وہ صرف بلڈنگ دلالت نہیں کرے گی. ہاں بلڈنگ کا مرتب ہونا، بلڈنگ کا منظم ہونا، بلڈنگ کا صاف ہونا، پھر یہ چیزیں مستقل دلالت کرے گی کہ اس کا کوئی ناظم بھی ہے، اس کو کوئی سنبھالنے والا بھی ہے. لیکن تکوینیہ کے اندر کیا ہے، جس میں ہماری بات ہے، اس میں کیا ہے؟ روزانہ پھل اگ رہے ہیں، روزانہ نظام چل رہا ہے، بارش ہو رہی ہے. کل یوم ہوا فی، پروردگار عالم کیا ہے؟ ہر روز ایک شان. شان یعنی اس کی ہر روز ایک کیفیت ہے. اگرچہ کہ کیفیت کا لفظ بھی خود اس کی ذات کے لیے ٹھیک نہیں ہے، مگر ہر روز اس کی جو ہے وہ اس کے امور ہے، اس کی تدبیر ہے. شان کا ترجمہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہر روز اس کی ایک تدبیر ہے. لہٰذا یہاں پر کیا ہوگا؟ فعل اور فاعل کا رشتہ منقطع ہو گیا ہے، مگر اس تکوین کے اندر فعل اور فاعل کا رشتہ منقطع نہیں ہوا ہے. واضح؟ اب میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ آیت پیش کرتا ہوں. اس آیت کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آیات ہم اس وجہ سے پیش کر رہے ہیں کہ ہم آیت اس لیے نہیں پیش کر رہے کہ کیونکہ دہریہ تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے. میں نے آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ آیات ہم اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ خود یہ آیات عقلی دلیلیں ہیں، خود یہ آیات عقلی دلیلیں، کہ اس پر غور کرو، اس پر غور کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا کوئی صانع ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی صانع، تمہیں پتہ چلے گا. ان آیات پر، ان نشانیوں پر غور کرو. مثال کے طور پر یہ آیت سورہ مبارکہ رعد کی 4 آیت ہے. اگر آپ نکالنا چاہیں تو دیکھیں، آپ لوگوں کے موبائل میں قرآن یقیناً موجود ہوگا، اس پر غور کریں. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، مثال دیکھیں پروردگار کیسے دے رہا ہے. زمین کے اوپر، یعنی اس زمین پر، قطع ٹکڑے ہیں زمین کے، متجاورات جو ایک دوسرے کے بغل میں، برابر میں، پڑوسی ہیں، ٹکڑے ساتھ ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغ ہیں انگور کے. وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ، اور کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں، ٹھیک ہے. سنوان وغیر سنوان، سنوان کہتے ہیں جس کا تنا ہو، صحیح ہے، جیسے کہ کھجور کے درخت کا تنا ہوتا ہے، بیر کے درخت کا
مثال کے طور پر تنا ہوتا ہے، اس طرح سے جو درخت جن کے تنے ہوتے ہیں، صحیح ہے، کچھ کے تنے نہیں ہوتے ہیں، صرف خوشے ہوتے ہیں، صحیح ہے. سنوان وغیر سنوان، تنے والے ہیں بغیر تنے والے ہیں. یسقا بماء واحد، پانی تو تم نے ان سب کو ایک جیسا ہی دیا تھا نا. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ، ہم نے بعض کے ذائقے کو بعض کے ذائقے سے جدا کیا کھانے، جبکہ جو تم نے پانی دیا تھا کیا اس کا ذائقہ الگ تھا؟ ایک ہی ذائقے کا پانی، توجہ کریں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس کے اندر نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے کہ جو صاحبان عقل ہے. میں کہا نا کہ دلیل کو ہم بطور قرآنی آیت پیش نہیں کر رہے ہیں، نشانی کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ خدا نے اسے جو ہے وہ نشانی کے طور پر پیش کیا. اب آپ ذرا تصور کیجئے اس دلیل کے اوپر کہ اس کے ذریعے سے انسان پہنچتا ہے کہ جو ہے وہ کوئی ہے کہ جس کی تدبیر کی وجہ سے ان ذائقوں کا اختلاف ہے. دیکھیں پروردگار عالم نے، اچھا بیج، اگر کوئی کہے کہ حضور یہ تو بیج کی وجہ سے، اچھا بیج آپ لیں، سیب کا بیج لیں، اسے منہ میں رکھ کے چبائیں، اس کا ذائقہ کیا ہے؟ کڑوا. کینو کا بیج لے لیں، اس کو منہ میں رکھ کے چبا دیں، اس کا ذائقہ کیا ہے؟ کڑوا ہے. یعنی اکثر پھلوں کے بیج کیا ہے؟ تو تم پانی دے رہے ہو، ٹھیک ہے، زمینیں بھی برابر میں ہیں، پانی ایک ہی جیسا ہے، ایک ہی جیسا تم پانی دے رہے ہو، زمینیں بھی برابر میں. جو تم نے پانی دیا اس کا رنگ کیا تھا؟ واٹر ہیز نو کلر، فرض کر لیں اس کا کوئی کلر نہیں ہے، صحیح ہے. پانی کا ذائقہ کیا تھا؟ پانی کا ذائقہ بھی ایک جیسا تھا. یہاں مثال کے طور پر بارش کی وجہ سے اگ رہا ہے، تو جب ایک ہی جیسا پانی ہے، پانی کا کلر ایک ہی جیسا ہے، تو کیسے اس کے ذائقوں کے اندر فرق آ رہا ہے اور اس کے کلر کے اندر فرق آ رہا ہے؟ اب سوال، یا تو کوئی بندہ پوری دنیا کے اندر یہ دعویٰ کرے کہ یہ میں کر رہا ہوں، کوئی ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ بھائی یہ ہم کر رہے ہیں؟ نہیں. یعنی یہ فیل ہے، یہ فیل ہے. کوئی دعویٰ کرنے والا دنیا میں سے نہیں ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں. عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ فیل ہے اور فاعل، لہذا یقیناً اس کا کوئی فاعل ہے کہ جو اس کے اندر اس طریقے کی تدبیر کر رہا ہے. لہذا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کوئی ہے ایک چیز، اور صرف ہے نہیں بلکہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ پھلوں کے رنگوں کو بھی جدا کر رہا ہے، پھلوں کے ذائقوں کو بھی جدا کر رہا ہے. کوئی ہے. اب وہ کوئی ہے کیسا ہے ابھی اس پر ہماری بات نہیں ہے، اس پر ہماری آگے جا کے جو ہے وہ بات آئے گی کہ بھائی وہ کیسا ہے، وہ ایک ہے، وہ دو ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کی قدرت کتنی ہے، مثالی. لہذا یہ آیت، اب جب آپ دعا کے جملے دیکھیں تو دعا کے اندر بھی اسی طرف التفات کروایا گیا ہے. مثال کے طور پر رسول خدا کی ایک دعا جو کتاب بلد الامین میں، اس میں جملے کیا ہے؟ یا من فی السماء عظمتہ، اے وہ کہ آسمان میں اس کی عظمت آسمان میں موجود ہے. یا من فی الارض آیاتہ، اے وہ کہ جس کی نشانیاں زمین میں یہی نشانیاں ہیں. یسقا بماء واحد، اس کی نشانیاں موجود ہیں. یا من فی کل شیء دلالتہ، یا من فی البحار عجائبہ، یا من فی الجبال خزائنہ، ہے وہ کہ آپ پہاڑوں میں جو ہے وہ جس کے ہے خزانے پوشیدہ ہیں. یا من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ہے وہ کہ جس نے خلق کی ابتدا کی اور پھر اسے پلٹا رہے ہیں. لہذا یہ پہلی آیت ہے کہ جو یسقا بماء واحد،
یہ اہم ہے اس کے اندر کہ جب ایک ہی پانی کے ذریعے سے ہے تو پھر کون ہے کہ جو اس کے اندر یہ تدبیر کر رہا ہے؟ کوئی ہے دنیا میں جو دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں؟ کوئی فعل ہے، فعل یہ بتا رہا ہے کہ اس کا کوئی فاعل ہے. لہذا یہ دلیل ہے کس کے اوپر؟ اس بات صانع کے اوپر. اس کے بعد دوسری آیت ہے کہ جو سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 146 146، سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 146، اس میں پروردگار عالم نے پھر ان آیات کو پیش کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر جو ہے وہ آیات کو پروردگار عالم نے پیش کیا ہے کہ انسان ان چیزوں کے اندر غور کرے. مخلوق بالخصوص انسان ان چیزوں کے اندر غور کرے. توجہ کریں، ایک ادلہ میں سے ایک دلیل ہے، انشاءاللہ آگے اس سے اور واضح کروں گا. جانوروں کے اندر اگر آپ کے سامنے 20 بندر کھڑے ہوئے ہوں، 20 بندروں میں انسان فرق کر سکتا ہے؟ شاید جسم کے حوالے سے فرق ہو جائے. فرض کر لیں 100 بندر ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر اس کی شکل کو دیکھے تو انسان فرق کر سکتا ہے. توجہ کریں. نہیں، بعض جانوروں میں تو آپ لون کے اعتبار سے فرق کر سکتے ہیں. جیسے بقرہ عید آتی ہے تو بہت سارے بکرے جو ہے وہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں ایک ہی جگہ پر، تو مالک آتا ہے وہ اپنے بکرے کو پہچان لیتا ہے. اس نے کلر رکھا ہوا ہوتا ہے یا کوئی اور مثال کے طور پر نشانی ہے، تو عام طور پر کلر کے ذریعے سے فرق کر لیتا ہے انسان، ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ جو خصوصاً جنگلی جانور ہیں، یعنی یہ بھی خود ایک باریک نشانی ہے. تو دیکھیں بعض جانوروں کے اندر انسان اس انداز سے فرق کر لے گا، لیکن مثال کے طور پر اب یہ چکن یہاں پر سفید، ساری کی ساری سفید، انسان فرق کر سکتا ہے؟ نہیں فرق. لیکن پروردگار عالم نے انسان کی خلقت کس انداز سے کی کہ یہاں پر اس وقت 20 کے 20 چہرے بیٹھے ہوئے، مٹی وہی ہے، پانی وہی ہے جو انسان کی خلقت میں شامل ہے، مگر پروردگار عالم نے کتنے باریک سے فرق سے، ممکن ہے یہ بغیر کسی صانع کے؟ کتنا باریک سا فرق ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ کوئی نہیں ہے، کسی کی تدبیر نہیں ہے یہ. اور پھر دیکھیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اسی کو بیان کیا بعض جگہوں پر، کہا کہ یہ دیکھو کس انداز سے بیان کیا، کتنا خوبصورت انداز سے بیان کیا ائمہ نے روایات کے اندر. کہا دنیا کا یہ اب الفاظ میرے مفہوم اہل بیت علیہ السلام کے، کیونکہ دیکھ میں کل بھی آپ سے کہا تھا کہ بھائی اپنے ذہن میں اہل بیت، یعنی اپنے ذہن میں علی کو علی بناؤ، ادھر ادھر کے ناموں سے رعب میں نہیں آ جاؤ. جیسے کوئی انگلش نام سنا تو فوراً سے جو ہے وہ رعب میں آ گئے. علی ہے، اہل بیت علیہ السلام پروردگار عالم کے مصطفیٰ بندے، چنے ہوئے بندے. اب دیکھیے کس انداز سے پیش کر رہے ہیں امام، دنیا کا سب سے بڑا مصور لے آؤ، سب سے بڑا مصور، ٹھیک ہے، جو سب سے بہترین تصویر بنانے والے لے آؤ. پھر کیا کرو، ایک کمرے کو اندھیرا کر دو، ساری لائٹیں بند کر دو، اس کو اس کا سامان دے دو، سامان بھی دے دو، اور اس سے کہیں 20 تصویریں بنائے الگ الگ، 20 انسانوں کی شکل بنائے، تصویریں بنائے الگ، ظلمت میں، اندھیرے میں. کرے گا؟ کرے گا؟ توجہ کیجئے گا اس پہ. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. السلام علیکم. دنیا کا سب سے بڑا مصور لے آؤ، صحیح ہے؟ کیا کرو، یہ جو یہاں پر بلب روشن ہو رہے ہیں یہ بند کر دو،
یہ بلب روشن ہونے کے بعد بند کر دیں, اس کو کہیں کہ اس کو کاغذ دے دیں, قلم دے دیں, پرنٹنگ کا جو سامان چاہیے اس کو دے دیں, اس کو کہیں کہ 20 تصویریں بنائیں الگ الگ, کر پائے گا؟ دنیا کا, میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ توجہ کیجیے گا اس جملے پہ, دنیا کا سب سے بڑا مصور جس کو پوری دنیا کا ہے کہ ہاں یہ دنیا کا سب سے بڑا مصور ہے, اندھیرا کرو, اس کو کہو کہ یہاں پر 20 تصویریں بنائیں, کر سکتا ہے وہ 20 تصویریں الگ الگ بنا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ماں کے پیٹ کے اندر جس سے خود آیات اور روایت بیان کر رہی ہیں, روایات میں امام نے بتایا کہ 3 ظلمتوں کے اندر کون ہے کہ جو تمہاری تصویر سازی کر رہا ہے؟ یہ کون سی آیت ہے کہ ہم انہیں نشانیاں دکھائیں گے, سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہم خود ان کے نفس میں نشانیاں دکھائیں گے. کون ہے کہ جس نے تمہارے ان 3 ظلمتوں کے اندر جس نے تمہاری تصویر کو بنایا؟ فعل ہے نا, فعل ہے, الفعل يدل علی الفاعل, مصنوع يدل علی الصانع. توجہ کر رہے ہو؟ یعنی کتنے, میں نے آپ سے کہا نا کہ فلسفہ یا بہت بڑے بڑے عقلی دلائل اس بات صانع کے لیے اس کی ضرورت پروردگار عالم نے, اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بنیادی چیزوں کے ذریعے سے اس کی طرف ملتفت کروایا. ایک اور چیز انشاءاللہ کل امام حسن عسکری کی حدیث میں آئے گا, ایک کیا امام نے کہا انزلنا من السماء ماء, پروردگار نے عالم نے آسمان سے کیا کیا؟ ابھی آپ کے سامنے یہاں پر ماشاءاللہ بارشوں کا موسم, بارش کا ایک حصہ اس مدرسے کے اوپر بہا ہے, ایک اچھا خاصا حصہ. ذرا تصور کیجئے کہ بادل کا جتنا پانی اس مدرسے پہ بہا ہے, اگر ایک ساتھ وہ بادل کھلتا اور سارا پانی ایک ساتھ اس مدرسے پہ گرتا تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ کچھ نہیں بچتا. توجہ کیجئے گا, کچھ بچتا؟ کچھ بھی نہیں بچتا. امام نے پتہ کیا کہا کہ انزلنا من السماء ماء لا ينزل علیکم دفعة واحدہ, کہ پروردگار عالم نے یہ پانی بھی یعنی کس طرح سے بوندے بن کر, چھینٹے بن کر, اچھا کیا اس بادل کے اندر کوئی شاور لگا ہوا ہے؟ وہ بادل جو پانی کو اٹھا کر لے کر جا رہا ہے. یعنی انسان کے جتنی بھی تخلیق ہے نا, آپ ہر خلقت کے اندر غور کریں, وہ اسی صانع کی تخلیق کے مشابہ ہے. جتنی بھی تخلیق ہے, آپ ایروپلین کو دیکھ لیں, آپ گاڑی کو دیکھ لیں, گاڑی کے اندر آگے کے لائٹوں کو دیکھ لیں, آپ دیکھیں گاڑی کے اندر اگر بیچ میں بیج نہیں لگا ہوا ہو نا, ادھر یا ادھر سائڈ میں لگا ہوا ہو, ایک بدنمائی ہوگی. وہ جو گاڑی کا بیج لگا ہوا ہوتا ہے وہ ایک بدنمائی ہوگی. یہی خوبصورت چیز کی جو ہے وہ کاپی اٹھا کے وہاں پر لگا دی گئی ہے. آپ دیکھ لیں. اچھا کبھی دیکھیے گا گاڑی کا بیج ہے نا, کوئی گاڑی ایسی دیکھیے گا جس کا جو بیچ کا بیج ہے نا وہ اکھڑا ہوا, وہاں بھی آپ کو بدنمائی نظر آئے گی. یہ صرف انسان ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر غور کرے کہ ساری کی ساری تخلیق. اب پھر وہی ان ساری دلیلوں کا نتیجہ کیا ہے؟ لہذا پروردگار عالم نے ایک اور آیت جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں, کل انشاءاللہ جو امام حسن عسکری نے اس آیت کی تفسیر کی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کس طریقے سے. دیکھیں ملحد, پھر میں بار بار عرض کر رہا ہوں, ملحد کہے گا یہ تو قرآن کی آیت ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہم آپ کے سامنے بطور قرآن کی آیت پیش ہی نہیں کر رہے ہیں, ہم ایک عقلی دلیل کے طور پر آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس کو دیکھیں کیا واقعی یہ نشانیاں ہیں. اچھا کوئی ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ یہ کلر میں نے چینج کیے تھے فروٹ کے زمین کے اندر سے نکلتے ہوئے؟ کوئی نہیں ہے پوری دنیا کے اندر. سائنس دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے یہ چینج کیے تھے, کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب فعل بتا رہا ہے کہ کوئی فاعل ہے کہ جس نے اس کے اندر یہ تبدیلی کی ہے, اور صرف ہے نہیں بلکہ مدبر بھی ہے, قادر بھی ہے, حکیم بھی ہے, علیم بھی ہے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 146. کل دیکھیے گا آپ لوگ, اس کے ترجمے پر غور کیجیے گا, پھر امام نے جو اس کی تفسیر کی انشاءاللہ اس پر. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار وفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها.
وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. پھر دیکھیے گا یہ جملہ لآیات لقوم یعقلون. ان تمام چیزوں کے اندر نشانیاں کس کے لیے؟ صاحبان عقل کے لیے. اب اگر یہ ساری نشانیاں بھی کسی کو نظر نہیں آ رہی ہیں تو اسے ہم عقل مند نہیں کہیں گے, ہم اسے بے عقل کہیں گے, بے وقوف کہیں گے. تو اسے یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے, جبکہ وہ خود یہ مانتا ہے اس بات کو کہ الفعل يدل علی الفاعل. تو یہ سارے کے سارے افعال ہیں, تو اس کا فاعل کون ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے وہ اس آیت کا ترجمہ اور اس آیت کے اوپر گفتگو کریں گے اس بات ثانیہ کے حوالے سے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا.